सुभान अल्लाह, कितना करम है उस रब्बे करीम का जो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब जब ये उम्मत रास्ते से भटकी, अल्लाह ने अपने खास बंदों को भेजा। इस दुनिया में हर शख्स कहीं ना कहीं खुदा की तलाश में है, कभी किसी तकलीफ से निकलने के लिए, कभी अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, और कभी रूह की उस सुकून के लिए जो नमाजों से भी आगे किसी वली की निगाह से मिलती है। आज हम लेकर चल रहे हैं आपको एक ऐसे सफ़र पर जहां रूहें जागती हैं, दिल रोते हैं और इंसान अपने रब की तरफ लौट आता है। ये कहानी है दो अजीम औलिया की, गरीब नवाज और गौस-ए आजम की, जिनकी एक नज़र ने लाखों दिलों को बदल दिया। सुभान अल्लाह, कितना करम है उस रब्बे करीम का जो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब जब ये उम्मत रास्ते से भटकी, अल्लाह ने अपने खास बंदों को भेजा जो इल्म के नूर से, तकवा के समुंदर से और मोहब्बत इलाही की मिसाल बनकर आए। आज की इस पाक महफिल में हम आपको लेकर चलेंगे उन दो रोशन चरागों की जिंदगी में जिनकी रूहानी रोशनी आज भी करोड़ों दिलों को सुकून देती है। हज़रत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, दो मुक़द्दस नाम, दो रूहानी दरिया। चलिए दिल थाम के इज्जत और अदब के साथ शुरू करते हैं ये सफ़र इश्क। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मुहतरम जायरीन किराम, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक लाइव, जहां जिंदगी बोलती है। लफ्ज़ नहीं, एहसास है। यहाँ 11वीं सदी का ज़माना था। बगदाद की सरजमीन इल्म और तकवा का मरकज़ थी। वहीं एक घर में एक पाकीज़ा माँ की गोद में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अब्दुल कादिर। माँ ने पहले ही दिन से इस नन्हे फूल को कुरान की तालीम में लगा दिया। मगर ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो था जिसे दुनिया गौसे आजम कहने वाली थी। कहते हैं बचपन में ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया। मासियत, गुनाह से नफरत थी और आंखों में हर वक्त अल्लाह की तलाश। जब इन्होंने तालीम पूरी की तो बगदाद की गलियों में रूहानी रोशनी फैलने लगी। लोग दूर दूर से आते अपने मसाइल लेकर, और गौसे आजम सिर्फ एक नज़र से सब कुछ बदल देते। इब्लीस भी कांपता था जब गौसे आजम अलैहिर्रहम वाज फरमाते, क्योंकि उनकी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ दिलों को छेद जाता था। अब चलिए एक और सफ़र पर, हिंद की सरजमीन पर, जहां सूफियों की बयार बहनी अभी बाकी थी। एक नौजवान जिसका नाम था मोइनुद्दीन। बचपन में वालिद का साया उठ गया, लेकिन दिल में इल्म की आग और रूहानी खोज की प्यास लगी रही। एक दिन जब खेत में थे तो एक दरवेश आया और उसे देखते ही मोइनुद्दीन का दिल बेकाबू हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस फकीर को दे दी। क्यों? क्योंकि दिल जान चुका था दुनिया की हकीकत क्या है। यही मोइनुद्दीन बने ख्वाजा गरीब नवाज, जो बाद में हिंदुस्तान के दिल अजमेर में जाकर इस्लाम का चिराग रोशन करेंगे। हालांकि इन दोनों औलिया का दौर अलग अलग था, मगर रूहानी ताल्लुक एक ही था। कहते हैं ख्वाजा साहब ने हजरत गौस-ए आजम को रूहानी दुनिया में देखा। एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया,
اگر بغداد شریف نہ جاتا تو شاید میری تصوف کی پیاس ادھوری رہ جاتی۔ دونوں اولیاء کا ایک پیغام تھا، توبہ کرو، دلوں کو پاک کرو اور اللہ کی راہ میں چل پڑو۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سوچ تو کتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، کتنی راتیں بیکار میں گزر گئیں، اور دل اب تک سخت کیوں ہے؟ آج خواجہ غریب نواز کی اجمیر درگاہ پہ لاکھوں سر جھکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس شکار شخص نے نہ کبھی تاج چاہا نہ تخت، اس نے بس اللہ کی رضا چاہی۔ آج بھی اگر تو توبہ کر لے، رب کی طرف لوٹ جائے، تو غوث اعظم کی دعا، خواجہ صاحب کی محبت تجھے مل جائے گی۔ شب کی تنہائی میں جب روحیں سجدے میں ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، تب ایک شخص اٹھتا ہے جن کا نام سنتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے، عبد القادر جیلانی، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ وہ دور تھا جب بغداد علم اور روحانیت کا مرکز تھا۔ حضرت غوث اعظم کا ماجن انداز، ان کا انداز بیان، ان کی دعائیں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتی تھیں۔ مسجد بغداد میں جب وہ تسلیم اٹھاتے تو لگتا خدا کا نور زمیں پر اتر آیا ہو۔ ایک روز ایک نوجوان چور ان کے پاس آیا، کانپتے ہوئے بولا، یا سید، میں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت نے اسے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا، اگر گناہ بڑے ہیں تو رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ توبہ کر، اللہ کی جانب لوٹا۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے، ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا۔ غوث اعظم کی نظر سے کتنے لٹیرے ولی بن گئے، کتنے کافر مسلمان بن گئے۔ وہ لمحہ سوچو، جب کوئی اپنی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اب آئیے ہند کی سرزمین کی اور، اجمیر کی روحانی خوشبو، جہاں خواجہ غریب نواز کی مزار آج بھی ہر دل کو سکون دیتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب جب روحانیت کی تلاش میں تھے، انہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک نورانی آواز سنائی دیتی ہے، اگر خدا کی راہ چاہیے تو غوث اعظم کے در پہ جانا ہوگا۔ اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف پہنچتے ہیں۔ غوث اعظم کی نظروں سے روحانیت کا وہ فضا حاصل کرتے ہیں جو آگے چل کر کروڑوں دلوں کی ہدایت بن جاتی ہے۔ جب حضرت غوث اعظم نے حضرت خواجہ کو دیکھا تو ان کی نظر میں ایک نور چمک اٹھا، یا اللہ، یہ وہی ہے جسے تو نے ہند کی زمین کے لیے چنا ہے۔ غوث اعظم نے حضرت خواجہ صاحب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تیرے قدم جہاں پڑیں گے وہاں ہدایت کی بہار ہوگی۔ اس ملاقات نے سلسلہ چشت کو ایک نئی روح دی، وہ چشتی سلسلہ جس نے آگے چل کر لاکھوں کو ایمان کی دولت دی۔ ایک بار کا ذکر ہے، ملتان اور بغداد کے درمیان ایک گنہگار نوجوان تھا جو ہر طرح کی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شراب، جوا اور ناجائز حرکتیں اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ اس کی ماں، ایک سچی مومنہ، ہر رات تڑپ کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ، میرے بیٹے کو اپنے کسی ولی کی صحبت عطا فرما۔ اس رات ماں کی دعا گگن چیر گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی روحانی نظر
ملتان کی اس سرزمین تک پہنچی۔ اسی وقت دور بغداد میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، ملتان کی زمین آج کسی کو بلا رہی ہے، ایک دل ٹوٹا ہوا ہے اور اس کا تعلق ہمارے راستے سے جڑنے والا ہے۔ وہ نوجوان جس کا نام جاہد تھا، ایک رات ایک عجیب خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں دو روشن چہرے، ایک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو نوری لباس میں گلاب کی خوشبو کے ساتھ، اور دوسرا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ جن کی آنکھوں سے رحمت کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ دونوں فرماتے ہیں، اے جاہد، اللہ سے دور بھاگنے والا، آج اللہ تجھے بلا رہا ہے، ہماری طرف آؤ، توبہ کرو اور اس راستے پر چلو جو محبت سے بھرا ہوا ہے۔ صبح جب جاہد اٹھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھیں۔ وہ دوڑ پڑا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی طرف۔ وہاں حضرت کا ایک خادم اسے دیکھ کر مسکرایا، تمہیں تو بلاوا آیا ہے، اندر چلو، خواجہ صاحب تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے گلے لگایا اور بس اتنا فرمایا، تو اللہ کا ہے اور اللہ تیرا ہے۔ کچھ ماہ بعد وہی جاہد بغداد شریف پہنچا، اب ایک بدلا ہوا انسان۔ جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھا تو آنکھوں میں انجمن سما گئی۔ تو وہ ہے جو توبہ سے نکلا اور تسلیم تک پہنچا، اب تو دوسروں کے لیے رحمت بنے گا۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کی توبہ نہیں تھی، یہ دو ولیوں کی جڑتی ہوئی روحانی طاقت کا ثبوت تھا۔ آج بھی جب کوئی گنہگار روتا ہے، جب کوئی تڑپتا ہے، جب کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جیسے اولیاء کی نظر کرم اس پر پڑتی ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اس کہانی کا اگلا حصہ؟ کیسے جاہد نے ہزاروں نوجوانوں کو توبہ کی راہ پر چلایا؟ خواجہ صاحب اور غوث پاک نے کیسے ایک مرجھائے دل کو ولی بنا دیا؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں لکھے یا غوث پاک المدد یا خواجہ غریب نواز مدد کرے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ کا دل سے شکریہ ویڈیو کو مکمل دیکھنے، لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے۔ اللہ آپ کو اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔